اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ التحریم 28ویں سپارے کی آخری سورت، آیت نمبر 6 تا 8، 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے، حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے زیر کفالت، زیر تربیت، زیر نگرانی تمام افراد کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے، اور پھر جہنم کی کیفیت اور اس کی صفات بیان کی ہے، اور اگر کوتاہی ہو چکی ہے، لاپرواہی برت چکی ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ رجوع کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس جہنم سے بھی بچ جاؤ گے، ابدی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ، اس کا مضمون اور سبق ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل کو۔ اہل میں بیوی بچے بھی شامل ہیں، اور وہ تمام افراد بھی شامل ہیں جو آپ کے زیر اثر ہوں، جیسے خادمین ہوتے ہیں، یا جو ہے کسی قوم اور برادری کے آپ بڑے ہیں تو اس قوم اور برادری کے اندر جتنے بھی افراد آتے ہیں وہ سب گویا کہ آپ کے زیر نگرانی ہیں۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر کوئی کسی بھی درجے پر، کسی بھی لیول پر کوئی ذمہ داری رکھتا ہے تو اس کے ماتحت جتنے افراد آتے ہیں تو یہ سب جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اپنی بھی فکر کرو گے، اپنے زیر کفالت، زیر تربیت، زیر نگرانی جتنے بھی افراد آتے ہیں ان کی بھی فکر کرو گے۔ کس بات کی فکر کرو گے؟ نارن، آگ سے بچنے کی، کہ وہ بھی آگ سے بچے اور تم بھی آگ سے بچو۔ کون سی آگ ہے؟ آگے جو صفات بیان ہوئی ہے یہ صفات دنیا کی آگ کی نہیں ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ وہ آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی آگ نہیں ہے کہ جس میں اگر انسانوں کو ڈالا جائے اور جس میں جو ہے پتھروں کو ڈالا جائے تو آگ کے اندر شدت آ جائے۔ دنیا کی آگ کا ایندھن پیٹرول ہے، گیس ہے، مٹی کا تیل ہے، یہ چیزیں جب اس میں ڈالی جاتی تو آگ کے اندر شدت آتی ہے، لیکن دنیا میں ایسی کوئی آگ نہیں ہے اس میں انسانوں کو ڈالا جائے تو آگ میں شدت آ جائے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کو جلا دے گی، نقصان پہنچا دے گی، لیکن آگ میں شدت نہیں آئے گی دنیا کی آگ میں۔ آخرت کی جس آگ کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ آگ ہے کہ جس میں انسانوں کو جب ڈالا جائے گا تو اس کی وجہ سے آگ میں شدت آ جائے گی۔
پتھروں کو ڈالا جائے گا تو پتھروں کی وجہ سے آگ میں شدت آ جائے گی۔ پتھر سے مراد یہ وہ بت ہیں جن کی عبادت جو ہے یہ مشرکین کرتے تھے، تو اللہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ان کے معبودوں کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا کہ یہ ہے وہ تمہارے معبود، یہ ہے جن کی تم پوجا اور پرستش کرتے تھے، آج تمہارے ساتھ اسی جگہ پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے کو بھی بچا لے اور تمہیں بھی بچا لے۔ دنیا میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو آج یہ سزا بھگتو۔ تو ظاہر ہے کہ پتھروں کو تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ذلیل کر رسوا کرنے کے لیے مشرکین کو یہ جو ہے وہاں پر ہوگا۔ تو فرمایا جب ان کو ڈالا جائے گا تو آگ میں شدت آ جائے گی۔ اب یہ آگ آخرت کی آگ ہے، دنیا کی آگ تو نہیں ہے، صفات سے پتہ چل رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو آگ اس دنیا میں نہیں ہے اس سے بچنے کا حکم اس دنیا میں کیوں دیا گیا؟ جیسے میں یہ کہوں کہ دیکھو سانپ سے بچو، تو آپ سوال کریں گے کہ پہلے سانپ ہو تو پھر اس سے بچے، سانپ ہی نہیں تو کیا بچیں گے؟ بچنے کی بات تو اس وقت آئے گی کہ جب سانپ ہو۔ تو اسی طریقے سے حکم یہ دیا گیا کہ آگ سے بچو۔ آگ کون سی؟ آخرت کی ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو آگ تو دنیا میں نہیں ہے، تو دنیا میں کیسے بچیں؟ جواب یہ ہے کہ ذکر تو آگ کا ہوا ہے، لیکن مراد اس سے اسباب آگ ہے، یعنی وہ اسباب جس کی وجہ سے انسان اس جہنم میں داخل ہو سکتا ہے، ان اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ ان میں سب سے بڑا سبب شرک، کفر، نفاق۔ یہ وہ عمل ہے کہ اگر اس پر کوئی مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا، نجات کی کوئی صورت، کوئی سبیل وہاں نہیں ہوگی۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی غلط عقیدے سے اپنے آپ کو بچاؤ، شرکی عقیدہ، کفری عقیدہ، نفاق کا عقیدہ، یہ ہرگز نہ اختیار کرنا۔ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے بچوں کو بھی صحیح عقیدہ سکھلاؤ، ان کو بھی جو ہے قرآن و سنت کے مطابق جو صحیح عقیدہ ہے، توحید، رسالت، آخرت، اس کے مطابق جو ہے وہ ان کی تربیت کرو۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی نافرمانی سبب ہے اس آگ میں داخل ہونے کا، لہٰذا جتنے بھی نافرمانیاں ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان تمام نافرمانیوں سے خود بھی بچو گے اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ گے، تب کہیں جا کر کے اس آگ سے بچ پاؤ گے۔ اسی طریقے سے گمراہ عقائد، گمراہ نظریات، گمراہ افکار اگر زمین پر پھیل رہے ہوں تو پھر ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ گے۔ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہاری اولاد، تمہاری نسل جو ہے وہ گمراہ لوگوں کے ہاتھوں کہیں اور نہ نکل جائے، لہٰذا اس کی فکر کرو گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، عقیدہ بھی سکھلاؤ گے، تربیت بھی کرو گے، نگرانی بھی کرو گے۔ آج ایسے اسباب اور وسائل دستیاب ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر شخص تک یہ تمام چیزیں پہنچنا آسان ہو گئی ہیں۔ نیٹ، موبائل اور چیٹنگ وغیرہ، ان تمام چیزوں کے ذریعے یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں، لٹریچر آ رہا ہے، مضامین آ رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھلاؤ، اپنے بچوں کو صحیح رہنمائی کرو، نہیں کرو گے یہ نسل تباہ ہو جائے گی، پتہ بھی تمہیں نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بات، فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا ایک سیلاب ہے، طوفان ہے، جو اس وقت جو ہے ہماری طرف بڑھ چکا ہے اور مزید بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس سے خود بھی بچو گے، اپنے اولاد کو بھی بچانے کی فکر کرو گے۔ لہٰذا صحیح عقیدہ کر ان کو بتا دیا گیا، اللہ رب العالمین کی عظمت ان کے دل میں بٹھا دی گئی، اللہ کا خوف ان کے دل میں موجود ہوگا، آخرت کی جواب دہی کا احساس موجود ہوگا،
تب تو ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان جو ہے بچ جائے. اور اگر یہ تربیت نہ ہوئی ہو، صحیح عقیدے کی رہنمائی نہ ہوئی ہو، تو اس سیلاب کے آگے پھر کوئی نہیں رک سکے گا. یہ تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور بہا کر لے جا رہا ہے. لہذا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی فکر کرو، اپنے اولاد کی فکر کرو. اس حوالے سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی آتی ہے، اور پھر دادا اور دادی کی آتی ہے، نانا اور نانی کی آتی ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھلائیں. اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت کمزوری پائی جا رہی ہے. ایک تو صورتحال ایسے ہے، معاشی صورتحال نے جو ہے انسان کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. نوکری کرتے ہیں لیکن گزارا نہیں ہوتا ہے. نتیجہ یہ کہ شوہر بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، دونوں کما رہے ہیں تو گھر کی گاڑی چل رہی ہے. اب ماں جو ہے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دے، باپ اپنے بچوں کو ٹائم نہ دے، تو بچے کس کے حوالے ہوں گے؟ ڈے کیئر کے حوالے ہوں گے یا جو ہے ماسیوں کے حوالے ہوں گے. تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا کہ پھر جو ہے نہ ان کو دین کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ عقیدے کا پتہ، نہ ان کے اخلاق کی درستگی کی بات. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جوں عمر ان کی بڑھتی چلی جائے، جن اداروں میں وہ داخل ہو جائیں، ان اداروں میں نہ اللہ، نہ رسول، نہ آخرت، اس حوالے سے کوئی تربیت نہیں، صرف انگریزی، صرف دنیا داری. نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایسے نسل تیار ہوگی کہ جو آسانی سے ٹریپ ہو جائے گی، اس کو کوئی بھی جو ہے اپنے کنٹرول میں لے لے گا. میرے پاس کئی واقعات اس حوالے سے آئے ہیں، کئی نوجوانوں کے واقعات آئے ہیں، کئی والدین کے واقعات آئے ہیں کہ مولوی صاحب یہ کیفیت بن گئی ہے، بچہ جو ہے وہ کہیں اور نکل گیا، ختم نبوت کا منکر ہو گیا، پرویزی بن گیا، یا جو ہے کوئی اور شے ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر وقت پر کنٹرول نہیں کیا گیا، آگے نسل تباہ ہو جائے گی. لہٰذا یہ اول ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی رہنمائی کرے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، ان کو جو ہے اس طریقے سے تربیت کرے کہ وہ دیندار بن جائے، مسلمان بن جائے. ان کے لباس کا، ان کے انداز کا، سب چیزوں کا خیال ماں کر سکتی ہے. پھر قصے، کہانیاں، واقعات کی صورت میں ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں آخرت، اللہ، اسی طریقے سے جنت، جہنم، انبیاء، ان سب کے بارے میں تعلیم دے. سچ بولنے کی عادت ڈالے، جھوٹ سے بچنے کی ان کو تربیت کرے. یہ تمام بنیادی باتیں ایک ماں جو ہے اپنے بچوں کو کرا سکتی ہے. پھر اس کے بعد اہم کردار جو ہوتا ہے وہ دادا دادی اور نانا نانی کا ہے. اس حوالے سے بھی اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. اول تو بچوں کی شادیاں ہم اتنی تاخیر سے کر رہے ہیں. 30 سال لڑکی کی عمر ہو جائے، 30 سال میں اس کی شادی ہو رہی ہے. یہ جو ہے المیہ ہے. میرے حساب سے 22 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہو جانی چاہیے، 17 سال کی عمر میں بچی کی شادی ہو جانی چاہیے. تب کہیں جا کر کے وہ ایک نسل کی پرورش کر سکیں گے، تربیت کر سکیں گے. 30 سال کے بعد اگر شادی ہوگی، اس کے بعد پھر ان کے بچے ہوں گے، تو آگے تو عمر ڈھلتی چلی جائے گی. وہ بچوں کی کیا تربیت کر پائیں گے؟ ایک تو یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ شادی ہونے کے 1-2 سال کے اندر جو ہے ماں باپ سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے اولاد. یہ بہت غلط طریقہ ہے. ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے اولاد کے اوپر. اللہ کے بعد اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق ذکر کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک. ہمارے ہاں یہ سال 6 مہینے ہو جاتے الگ فلیٹ لے لو. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. اول ماں باپ کے ساتھ رہیں. ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جگہ چھوٹی ہے، قریب میں جگہ لیں.
اڑوس پڑوس میں جگہ لیں، لیکن رہے ماں باپ کے ساتھ، ان کی تربیت میں رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ماں باپ کی تربیت میں دیں، اپنے ماں باپ کی، یعنی ان کے لیے یہ پوتے ہوں گے، پوتیاں ہوں گی، تو اپنے پوتوں اور پوتیوں کو دادا دادی کی تربیت میں دیں۔ دادا ہم جو نسل ہے، جس عمر میں ہم ہیں، ہمیں یاد ہے کہ ہماری عمر کے جو لوگ، ان سب کو پتہ ہوگا کہ ان کی تربیت میں دادا دادی نانا نانی کا ایک بڑا رول ہوتا تھا، بڑا کردار ہوتا تھا۔ وہ مسجد جا رہے تو اپنے پوتے کو ساتھ لے جا رہے ہیں، وہ اگر کھانا کھا رہے اپنے پوتے کو، پوتیوں کو، نواسا نواسی کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، قصے کہانیاں ان کو سناتے ہیں، اگر وہ لیٹے ہوئے تو بچوں کو اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے۔ اس طریقے سے ان کے دماغ میں اللہ، رسول، آخرت، دین، یہ سب کچھ سکھایا جاتا تھا۔ لیکن آج جو ہے، اول تو یہ ہے کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس موبائل نے سب کو مصروف کر دیا ہے، جو فارغ ہے وہ بھی مصروف ہو گیا ہے، جس کو دیکھو موبائل، جس کو دیکھو موبائل، تو لہٰذا سارا وقت جو ہے وہ موبائل کی طرف چلا گیا، اپنے نسل سے بے خبر ہو گئے۔ لہٰذا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنی فکر کرو، اپنے نسل کی فکر کرو، تب کہیں جا کر کے یہ نسل مستقبل میں دین پر چلنے والی ہوگی اور تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ وہ آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت ہیں مزاج کے اعتبار سے، تند خو ہیں، وہ جو ہے کسی کی رعایت نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ترس کھا جاتا ہے کہ چلو یار مجرم ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹ دے دیتے ہیں، وقفہ دے دیتے ہیں، لیکن یہ فرشتے ایسے ہوں گے کہ یہ کسی پر ترس نہیں کھائیں گے، ان کا مزاج ہی سخت ہوگا، ان کی گرفت ہی سخت ہوگی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم ان کو دیا گیا اس کو کر گزریں گے۔ شب معراج میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی، تو جتنے بھی فرشتے تھے وہ سب کے سب خندہ پیشانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، خندہ پیشانی کے ساتھ ہنس کر۔ ایک فرشتہ ایسا تھا کہ وہ مسکرائے نہیں، ملاقات کر لی آپ سے لیکن مسکرائے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے جو سب فرشتے میرے ساتھ مل کے ہنس کر کے مسکرا کر کے، یہ ہنسا نہیں، مسکرائے نہیں، یہ کون ہے؟ فرمائے یہ جہنم کا داروغہ ہے، یہ جو ہے جب سے پیدا ہوا ہے یہ کبھی نہیں مسکرایا، اگر اس نے کبھی مسکرانا ہوتا تو آج مسکرا لیتا، لیکن یہ کبھی نہیں مسکرایا۔ یہ جہنم کے داروغہ ہوں گے جن میں نرمی، شفقت، رحم کوئی شے موجود نہیں ہوگی، کوئی رعایت مجرمین کے ساتھ نہیں کریں گے، جو آرڈر ہوگا اللہ کا اس آرڈر کو وہ نافذ کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا میں فکر کر لو، دنیا میں اپنا خیال کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچ جاؤ اور پھر پریشان ہو۔ دیکھیے آیت پر غور کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، خطاب کن کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ اور آگے کیا آ رہا ہے؟ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافروں آج کے دن معذرت نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ اب جہنم میں دیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جہنم بنیادی طور پر کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جیسے ذکر ہے دوسری جگہ اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے ہے۔ لیکن اگر مسلمان وہاں پہنچ رہا ہے، مومن وہاں پہنچ رہا ہے، تو یہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، اپنی غفلت کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ تو اول تو یہ تنبیہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے ایمان اختیار کر لیا، ہم بخشے بخشائے ہیں۔
جہنم تو ویسی بھی کافروں کے لیے، ہمارے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تو یہاں تنبیہ کر دی کہ خبردار یہ تصور نہ کر لینا جیسے انہوں نے تصور کر لیا تھا کہ نحن احباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نحن جو ہے ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اے مسلمانوں، کہیں تم یہ تصور نہ کر لینا کہ میں امت محمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرا دیں گے، یا جو فلاں نسبت ہے ہماری وہ ہمارے کام آ جائے گی۔ قیامت کے دن ان میں سے ایک چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ کام کیا آئے گی؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ پیغمبر بھی سفارش اس وقت کریں گے جب کچھ کر کے جاؤ گے، جب کچھ کیے ہی نہیں تو کس بات کی وہ سفارش کریں گے؟ اور یہ سفارش بھی اللہ کی اذن سے ہوگی، اللہ کی اذن کے بغیر کوئی وہاں پر بات بھی نہیں کر سکے گا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس پر بھروسہ کرنا، اس پہ تکیہ کرنا کہ میں فلاں نسبت رکھتا ہوں یا فلاں شیخ کے ساتھ تعلق ہے یا پیغمبر کے امتی ہوں، وہ میرے کو بچا لے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو بتا دیا تھا، اے فاطمہ یاد رکھنا، یہ تصور نہ کر لینا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت جب نازل ہوئی آپ نے اپنی بیٹی کو بتا دیا، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو کہہ دیا، فرمایا کہ صفیہ مجھ پہ اعتماد نہ کرنا کہ میں تمہیں بخشوا دوں گا، نہیں، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان، تمہارا عمل یہ تمہیں کام آئے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم ایمان قبول کر لیا ہے ہماری نجات کے لیے کافی ہے، نہیں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، فکر کرنی ہوگی، اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ لہٰذا اگر غلطی ہو گئی ہے اب تک تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 گناہ سے باز آ جائے، نمبر 2 آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ پھر گناہ نہیں کروں گا، نمبر 3 اس گناہ پر نادم ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نمبر 4 اگر یہ اللہ کا حق ہے تو اللہ کا حق لوٹا دے، نماز نہیں پڑھی ہے نماز پڑھ لے، زکوٰۃ نہیں دی ہے زکوٰۃ ادا کر لے، باقی روزے چھوٹ گئے ہیں روزے رکھ لے، جو بھی اللہ کا حق ہے وہ واپس دے دے، اور اگر بندوں کا حق ہے تو پھر بندوں کا حق واپس لوٹا دے، کسی کا مال لیا ہے تو واپس کر دے، کسی کو دھوکہ دیا ہے تو اس کی اصلاح کر لے، کسی کی غیبت کر لی ہے اس کو پتہ چل گیا تو معافی مانگ لے، نہیں تو صرف توبہ استغفار کر لے، کسی پر بہتان لگایا ہے تو تردید کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر اللہ کا حق ہے تو اللہ کا حق اللہ کو دے دے، اور اگر بندوں کا حق ہے تو بندوں کا حق بندوں کو دے دے، یہ حق کی تفصیل ہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 گناہ سے رکنا، نمبر 2 اس پر نادم ہونا، نمبر 3 آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ پھر گناہ نہیں کروں گا، اور نمبر 4 میں 2 چیزیں بتا دی، اللہ کا حق ہے اللہ کا حق دے دو، بندوں کا حق ہے بندوں کا حق دے دو، ان سے معافی تلافی کر دو، یہ ہے توبۃ نصوحا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے دور کر دے تمہاری خطاؤں کو، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور داخل کر دے تمہیں باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی اس میں نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن داخل کرے گا جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جس پر ایمان لائے ہیں، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے، بین ایدیہم ان کے دائیں طرف اور سامنے، یقولون یہ کہیں گے ربنا اے رب ہمارے، اتمم لنا نورنا، پورا کر دے ہمارے لیے اس نور کو، واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے اہل ایمان کو اور پیغمبر کو رسوا اس طرح نہیں کرے گا کہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ نہ دے،
انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کی، نمازیں پڑھی، عبادت کی، روزے رکھے، تلاوت کی، ذکر کیا، تسبیح کیا، اور دوسرا کافر تھا، مشرک تھا، باغی تھا، نافرمان تھا، وہ جو ہے عیاشیوں میں لگا ہوا تھا اور یہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، تو قیامت کے دن اللہ اس کو اجر نہ دے کر کے، ایمان والوں کو اجر نہ دے کر کے رسوا کرے گا؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا، جو انہوں نے نیک اعمال کیے اس کا اجر اللہ ان کو دے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ان کے نور کو اللہ پورا کر دے گا۔ یہ نور کون سا نور ہے؟ یہ نور نور ایمانی ہے۔ جب پلسرات سے مؤمنین گزریں گے تو پلسرات پر مکمل اندھیرا ہوگا، وہاں پر کافر، مشرک، باغی، منافق، مومن، متقی، پرہیزگار، دیندار سب کو گزرنا ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں گزرے گا، سب کو پلسرات سے گزرنا ہوگا۔ یہ آخری مرحلہ ہوگا جب اعمال نامہ انسان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا یا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، سب کو ان کے اعمال نامے دے دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد پلسرات سے گزرنا ہوگا، جب پلسرات سے گزریں گے تو وہاں تو ہوگا اندھیرا، اس پلسرات کے بعد جنت ہے۔ جب یہاں سے گزریں گے تو جو مؤمن ہوں گے ان کے سامنے قلب سے روشنی ان کو نظر آ رہی، روشنی نکل رہی ہوگی، اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ایمان والوں کا ہوگا، وہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھامے ہوں گے اور سامنے ایمان کی روشنی ہے، تو دائیں ہاتھ پر روشنی ہوگی، اس طرف بھی روشنی پڑ رہی ہوگی، سامنے بھی روشنی پڑ رہی ہوگی، اس روشنی میں یہ ایمان والے سفر کر رہے ہوں گے۔ جیسے رات کو گاڑی کی لائٹ جب جلتی ہے نا تو وہ لائٹ آگے روشنی پھینک رہی ہوتی ہے، تو گاڑی اس میں سفر کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح یہ روشنی پڑ رہی ہوگی اور ایمان والے اس میں چل رہے ہوں گے۔ جب ایمان والے وہاں چل رہے ہوں گے تو آگے دیکھیں گے کہ منافق، باغی، مشرک، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف اندھیرا ہوگا، اور وہ وقفے وقفے سے جہنم میں گر رہے ہوں گے، آگے رکاوٹیں ہوں گی، ان رکاوٹوں سے ٹکرائیں گے اور جہنم میں گریں گے۔ جب اس کیفیت کو ایمان والے دیکھیں گے کہ آگے منافق گر گیا، آگے کافر گر گیا، آگے مشرک گر گیا، اور ان کے سامنے اور دائیں تو روشنی ہوگی، تو ان کو دنیا میں وہ وقت یاد آ جائے گا کہ دنیا میں ان سے کوتاہی اور غفلت ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ یاد آ جائے گا، تو خوف آ جائے گا اور اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ کہیں ایسا نہ ان کوتاہیوں کی وجہ سے یہ روشنی جو میرے آگے ہے کہیں بجھ نہ جائے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ اس نور کو پورا کر دے، اور وغفر لنا، اور اے ہمارے رب ہمارے ان گناہوں کو، ان خطاؤں کو جو ہم سے دنیا میں ہوئی ہے، یا اللہ اس کو بخش دے، یقیناً تو جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ وہ انعام اور اجر ہوگا جو دنیا کے عمل کے نتیجے میں، دنیا میں اصلاح کے نتیجے میں، جہنم سے بچاؤ کی فکر کے نتیجے میں آخرت میں اللہ عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔